یہ ہے کتاب تاریخ طبری، جلد دوم، ترجمہ ہے، بلکہ کا ترجمہ نہیں لکھا انہوں نے، مترجم کا کیا نام ہے؟ ترجمہ سید محمد ابراہیم ایم اے ندوی، ترتیب و تبویب شبیر حسین قریشی ایم اے، نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی، وہاں کی چھپی ہوئی کتاب ہے تاریخ طبری، جو محمد ابن جریر طبری کی مشہور و معروف اور عمریوں کا سب سے معتبر کتاب تاریخ ہے یہ کتاب۔ اس کتاب میں میرے معزز ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ صفحہ نمبر 201 بلے نوح کی ممانعت۔ سعید ابن المسیب کی روایت ہے کہ جب ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو عائشہ نے ان پر نوحہ کرنے والیوں کو بٹھایا۔ اتنے میں عمر آ گئے اور ان کے دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ان کو ابو بکر پر نوحہ اور بین کرنے سے روکا، مگر ان عورتوں نے باز آنے سے انکار کر دیا۔ عمر نے ہشام ابن الولید کو حکم دیا کہ تم اندر جا کر ابو قحافہ کی بیٹی ابو بکر کی بہن کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ جب عائشہ نے عمر کو ہشام کو یہ حکم دیتے ہوئے سنا تو بولی، ہشام میں تمہیں اپنے مکان میں داخل ہونے کی ممانعت کرتی ہوں۔ عمر نے ہشام سے کہا کہ اندر جاؤ، تم جاؤ، فکر نہ کرو، جاؤ، میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ ہشام اندر گھس گئے اور فروہ ابو بکر کی بہن کو عمر کے پاس پکڑ کر لائے کہ آ جا، بڑھیا کو لے کے آ گیا، بڑھیا آ گئی بھائی۔ عمر نے درہ اٹھا کر ان کی کئی مار رسید کیا۔ صحیح ہے نا، ہے کہ نہیں؟ گستاخی صحابہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اس کو مارا ہے خوب۔ درے کی آواز سن کر نوحے کرنے والیاں سب بھاگ گئیں۔ تو میرے معزز ناظرین، اس میں دیکھیں ایک صحابی کا اس میں بے عزتی نہیں ہے، فروہ کی اس کو تو خوب بے عزتی ہے، اس سے زیادہ کیا بے عزتی، اس کے نسل کے لیے بے عزتی کافی ہے کہ ایک عمر رسیدہ عورت کو اس کے اپنے ہی بائی کے، اس کے جو مجلس ترحیم ہے، مجلس ایصال ثواب جو بھی ہے، اس نے، وہ بھی صحابیاتی نا، ایصال ثواب، عائشہ نے جو مجلس بنایا ہے بھائی، وہ گناہ کی مجلس بناتی ہے عائشہ آپ کے نزدیک؟ اگر وہ گناہ کی مجلس بناتی ہے تو عائشہ بہت ہی گناہ کار ہے، اگر نہیں ایصال ثواب ہے، اس میں کچھ رونا دھونا ہے، بھائی ابو بکر مر گیا ہے تو اس کو اس مجلس سے نکال کر گلی میں اس کے خوب پٹائی کر دو۔ مثلا اگر فرض کریں پاکستان کا صدر جنرل ضیاء مر گیا، اس کے بعد جو صدر آیا غلام اسحاق خان تھا، تو اگر جنرل ضیاء مر گیا ہے تو اگلے دن اسحاق خان اور پولیس وغیرہ پہنچ جاتے ہیں وہ جنرل ضیاء کے گھر، اور اس کی جنرل ضیاء کی بہن کو یا اس کی وائف کو وہ گھر سے نکال کے گلی میں سب کے سامنے راول پنڈی میں ادھر صدر بازار لا کے ان کے خوب پٹائی کر دیتے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اسحاق خان یا مثلا مرزا اسلم بیگ اگر یہ کام کرتے ہیں تو آپ کیا سناتے ہیں ان کو؟ کہتے تھے یہ تو بڑی گھٹیا بات ہے۔ وہ چاہے اب ضیاء الحق جتنا ہی برا آدمی ہو، اب اس کے گھر والے اگر روئے ہیں اپنے گھر میں تو اس کو، یہ تو ایک عاطفی سی بات ہے، نیچرل بات ہے کہ اگر کوئی غصہ غم آ جائے تو وہ خداوند متعال نے انسان کو بنایا ہی ایسے ہے کہ اگر آپ کوئی عزیز آپ کا مرتا ہے تو آپ کو رونا آتا ہے، گریہ تو آپ کرتے ہیں۔ تو اس کو آپ تو کہیں گے نا، کافر کو بھی اگر آپ کسی کافر سے بھی برتاؤ کریں تو آپ کہیں یہ بڑی نامردی والی بات ہے اور بہت اہانت ہے، بہت توہین ہے اس میت کا اور اس کے میت کے گھر والوں کا، اس کے پورے خاندان کا۔ تو ابو بکر ان کے نزدیک تو سب سے افضل ہے اور ان کا خاندان، عائشہ بھی تو افضل ہے ان کے نزدیک۔ ان کی جو بے عزتی اس معاملے میں ہے، اس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اتنے واضح سی بات ہے۔ اب اس حدیث کا سند میں آپ کو بتاؤں اختصار کے ساتھ، کل انشاءاللہ پھر اس کے سند کے متعلق مزید تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح صحیح البخاری، تالیف ہے حافظ ابن حجر عسقلانی کی، چاپ دار الفکر، جزء الخامس، جو سنہ ہی نہیں لکھا میرے معزز، معاف کیجیے، سنہ نہیں لکھا، دار الفکر بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی عمری جماعت کے نزدیک تصحیح ہو
تضعیف احادیث میں یہ ثانی نہیں رکھتے، بے مثال اور بے نظیر اور نہایت اونچے درجے کے عالم ہیں، یعنی ان کے درجے کا کوئی ہے ہی نہیں۔ ذہبی بھی ان کے تحقیقات جو ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی کے فن حدیث میں ذہبی سے بھی بہتر مانی جاتی ہیں، اور ان کی جو شرح ہے فتح الباری، یہ تو آپ جو علماء اس پروگرام کو دیکھتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ فتح الباری عمری جماعت کے نزدیک بخاری کا سب سے بہترین شرح ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ، کتاب لسان المیزان، تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، المطالب العالیہ، یہ سب کتابیں جو فن حدیث میں بہت ہی اساسی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو انہوں نے تالیف کیا ہے۔ اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 272 وہی باب جو ہم نے آپ کو دکھایا، کہ کون سا باب؟ بلی وقد اخرج عمر اخت ابی بکر حین ناحت، کہ عمر نے ابو بکر کی بہن کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اچھا، اس کی تفصیل کیا ہے؟ وقد اخرج عمر اخت ابی بکر حین ناحت وصله ابن سعد في الطبقات باسناد صحیح من طریق الزہری عن طریق سعید بن المسیب۔ ابن سعد کی جو طبقات میں روایت ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ہے، انہوں نے صحیح سند کے ساتھ زہری سے سعید بن مسیب سے روایت کی ہے۔ لما توفی ابو بکر اقامت عائشہ علیہ النوح، جب ابو بکر مر گیا تو عائشہ نے اپنے پیو کے غم میں اس نے ماتم کا انعقاد کیا۔ فبلغ عمر، یہ خبر عمر کو پہنچ گیا۔ فنہاہن فابین، عمر نے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ماتم کریں گے۔ فقال لہشام بن الولید اخرج الی بیت ابی قحافہ، اخرج الی، یہ اخرج الی بیت ابی قحافہ فعلاها بالدرة ضربات، اخرج الی ابنت ابی قحافہ، یہ اس میں یہ جو ہے نا بیت، یہ خطا ہے، ابنت ابی قحافہ ہے، تم جاؤ اور میرے لیے بنت ابی قحافہ، ابو قحافہ کی بیٹی کو، یعنی ام فروہ ابو بکر کی بہن، عائشہ کی پھوپھی، اس کو نکالو۔ عائشہ کی پھوپھی، عائشہ تو ان کی ماسی ہے، ماسی عائشہ، تو اس کی جو پھوپھی ہے ان کا کیا بنتا ہے؟ ان کا نانی بنتی ہے بھئی، پھوپھی نانی کے ان کے رشتہ دار، بہرحال عمریوں کا رشتہ دار ہے، کچھ ہے اس طرح، نانی ہے یا پھوپھی ہے، ان کا بھی کچھ بنتا ہے، یعنی ام فروہ، اس کو نکالو۔ فعلاها بالدرة ضربات، تو پھر اس کو خوب، اس نے عمر نے اس کو خوب درے سے کئی وار کر دیا، بھائی مارو 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 وہ بھی پکارتی ہوگی، غم تو اس کا ایک تو تھا، بھائی مر گیا اس کا، بھائی مر گیا تھا اس کا، ابو بکر برا تھا، اس کے اوپر یہ خلیفہ نے خوب بے عزتی کی سب کے سامنے۔ تو حدیث بھی صحیح ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کئی اور بھی مسانید میں آیا ہے یہ روایت، وہ انشاءاللہ کل مزید اس کے متعلق بات ہوگی۔ میرے معزز ناظرین، اس واقعے سے عمر پر کئی مطاعن ثابت ہیں۔ ایک طعن تو یہی ہے کہ اس میں توہین ابو بکر ہے، توہین عائشہ ہے، توہین ام فروہ جو خود ایک صحابی ہے اس کی توہین ہے، بلکہ توہین نہایت ہی اونچے قسم کی توہین اور نہایت ہی شدید گستاخی، کہ کسی صحابیہ کو، کسی عورت زنانی کو آپ سڑک پہ مار دیں سب کے سامنے، تو اس میں جو توہین و گستاخی ہے وہ ثابت ہے۔ اگر یہ کفر ہے، اگر یہ ضلالت ہے، اگر یہ گمراہی ہے، اگر یہ جو بھی ہے یہ کہیں تو بھائی، اگر کہتے ہیں کہ توہین صحابہ کفر ہے یا فسق ہے یا فاسد العقیدہ ہونے کی دلیل ہے، گمراہی، تو یہ عمر کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ نہیں، عمر یہاں پہ صحیح کر رہا تھا کیونکہ ام فروہ یہاں پہ غلطی کر رہی تھی، عائشہ غلطی کر رہی تھی، تو وہ مارنے کا مستحق تھا، تو ہم بھی یہی کہیں گے نا کہ اگر کوئی صحابی غلطی کرے، اگر وہ عمر اس کو مار سکتا ہے، وہ مارنے کا لائق ہے، تو ہمارے بھی اس سے مذمت، اس سے براعت، اس صحابی سے اعلان بیزاری کا ہم بھی حق رکھتے ہیں۔ اگر شریعت سب کے لیے ایک ہے، اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ عمر کو چھوٹ ہو، عمر کو رخصت ہو کہ کوئی وہ غلط کام بھی کر سکتا ہے، اگر وہ کر سکتا ہے تو ہم بھی، اگر کوئی کسی صحابی سے دیکھیں کہ اس سے کوئی فسق، کوئی فساد، کوئی گناہ کا عمل سرزد ہوا ہے، تو اسی حساب سے جتنا گناہ بڑا ہوگا اسی لحاظ سے ہم اس کی مذمت کریں گے، اس سے اجتناب کریں گے، اس سے برحذر رہیں گے۔ اور اگر وہ گناہ اس حد تک ہو کہ وہ دشمنی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہو، تو پھر وہ کفر کی دلیل ہے۔